تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغموما فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیوں، ہمارے اس ہفتہ ایک اہم مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. وہ ہے کہ بھئی نیو ایئر کے نام سے بہت ساری چیزیں ایسی چلتی ہیں، تو لہٰذا مناسب یہی سمجھا گیا کہ آنے والے سال کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ چیزیں آپ کے سامنے ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں. دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کے سلسلے میں جو احکامات اور جو چیزیں ہمیں بتائے ہیں، یہ کیا بات بتائے ہیں، وہ چیزیں بھی ہمارے سامنے آپ کے سامنے بات آ جائے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کی آمد پر، نئے سال کے آنے پر کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جشن منایا؟ نہیں منایا. کیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے خوشی منائی؟ نہیں منائی. اور اسی طرح کیا تبع تابعین، اسی طرح ہمارے بزرگان دین نے اس نئے سال کے آنے پر خوشیاں منائی؟ نہیں منائی. یہ ہمارے سامنے بات آنا چاہیے، کیونکہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک مزاج یہ ہے، محرم کا مہینہ آ گیا تو وہاں خوشی کے طور پر نئے نئے طریقے کی رسومات چلتے ہیں. اسی طرح جب نیا انگریزی سال ختم ہو کر پھر دوسرا انگریزی سال شروع ہوتا ہے تو اس میں بھی ہمارے مسلمان نئے نئے چیزیں ہمارے مسلمانوں کے اندر چل پڑے ہیں اور چلتے بھی ہیں. تو اس لیے مناسب سمجھا کہ بھئی اس جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اس سلسلے میں اس موضوع پر تفصیلی بات کی جائے. دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکوں کو فتح فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرات صحابہ نے پونی دنیا پر حکومتیں کی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت عمر نے پونی دنیا پر حضرت عمر نے حکومت کی ہے. حضرت عمر اور ساری دنیا پر مسلمانوں نے اپنے ایمان کو، اسلام کو، لوگوں کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے منوایا ہے. اپنے اخلاق کے ذریعے سے بھئی ہمارے اخلاق ایسے ہیں. اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے. حضرات صحابہ نے ہر چیز کو ان لوگوں کے سامنے پیش فرمایا. تو حضرات صحابہ نے ملکوں کو فتح کرنے کے باوجود بھی حضرات صحابہ نے کبھی کسی ملک کے اندر اس بات کے نافذ نہیں فرمایا، ان باتوں کو جو ہے شروع نہیں فرمایا کہ بھئی جب سال شروع ہو جائے تو اس سال میں ہمارے اس ملک کے اندر جشن کیا جائے گا،
کبھی کسی صحابی نے نہیں منایا. اور یہ چیزیں آخر آئی کہاں سے؟ یہ چیزیں آئی کہاں سے؟ دیکھیں ایک بات ذہن میں یہ بھی رکھیں، ہر مذہب کے اندر ان کے ماننے والوں کے اندر کوئی نہ کوئی ان کا تہوار ضرور ہوتا ہے. آپ ہندوؤں میں دیکھیں ان کے بھی تہوار الگ الگ چلتے ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی ہیں، غیر مسلموں بھائیوں کے اندر ہر طریقے کے تہوار موجود ہیں. لیکن ہر تہوار کے اندر کسی نہ کسی طریقے پر کوئی نہ کوئی میسج اور کوئی نہ کوئی پیغام ہر ایک عید ان کے مذہب کے ماننے والوں کو دے کر جاتا ہے. آپ دیکھیں غیر مسلموں کے اندر بہت سارے ایسے تہوار ان کے اندر موجود ہیں جس تہوار کے اندر ان کو اس بات کا میسج دیا جاتا ہے کہ بھئی اس کے بعد تمہارے آنے والی زندگی اس پر تمہیں زندگی گزارنا ہے. جیسا کہ کچھ دن پہلے ایک غیر مسلموں کا ایک تہوار گزرا کہ ہم نے سنتے ہوئے، میں نے خود سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، اس تہوار میں وہ رات میں پوری رات شراب پیتے ہیں اور پوری رات وہ جو ہے جوا کھیلنے پر مصروف رہتے ہوتے نہیں ہوتے. ایک ان کا ایک تہوار ہے. اب یہاں میسج کیا جاتا ہے، کیا میسج دیا جاتا ہے کہ بھئی اس خوشی سے ان کے مذہب کے اندر اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ بھئی آدمی اگر جو ہے جوا کھیلنا چاہے، جو کھیلنا چاہے کھیل سکتا ہے. بات آتی نہیں آتی؟ شراب پینا چاہے تو پی سکتا ہے، کوئی بات نہیں. کیوں؟ ان کا تہوار ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے. اب ہمارے مسلمانوں کی عیدیں کیسی ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. اس میں ہم مسلمان پانی نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور جو اچھے کپڑے پہنتے ہیں، عیدگاہ میں جا کر اللہ سے نماز پڑھ کے دعائیں مانگتے ہیں اور گھر پر لوٹنے کے بعد اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جس طرح شریعت نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے اس طرح ہم عید خوشی کرتے ہیں. اور ہماری عیدوں کے اندر غریبوں کا غمخوار بھی ہوتا ہے، غریبوں کے ساتھ جو ہے مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ بھی ہوتا ہے. یہ عید کا ہمیں پیغام دیا جاتا ہے، عید کا پیغام ہے. ہمارے عید کے اندر ہمیں اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے عام دنوں کے اندر نمازیں صرف تم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. عام وقت کے اندر بھئی جب عید نہیں ہوتی تو آدمی کتنے نمازیں پڑھتا ہے؟ دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے. لیکن جب عید آ جائے تو آدمی کتنے نمازیں پڑھتا؟ 5 نہیں بلکہ 6 نمازیں پڑھتا ہے. تو ہمیں اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے جب بھی خوشی آئے تو ہم اللہ سے اور زیادہ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا. یہ ہماری عید کا پیغام ہمیں دیتا ہے. تو ہر مذہب کے اندر ان کے ماننے والوں کو ان کا عید کا پیغام ہر طریقے سے دیا جاتا ہے. لیکن بعد میں ماننے والوں نے، ان کے جو ہے اتباع کرنے والوں نے ان کے عیدوں کے اندر انجانے لا علمی میں اور جانتے ہوئے بھی غلط طریقے اس کے اندر جو ہے شروع کر دیے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں اب ہمارے پاس جو ہے نیا سال آ رہا. نیا سال یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ ایک ہمارے پاس دیکھیں عیسائی بھائیوں کا اس بات کا عقیدہ ہے کہ بھئی 25 ستمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر پیدا ہوئے. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے نہیں ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. ان کا اس بات کا عقیدہ ہے. حالانکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کی پیدائش صحیح طریقے سے کسی کو معلوم نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک انجانے طور پر یہ شروع کر دیا گیا ہے. اب ان کا اس بات کا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور یہ 5 دن یعنی کہ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 یعنی 30 تاریخ تک یہ خوشیاں مناتے رہتے ہیں. جیسے ہی 30 تاریخ کی آخری رات ہوتی ہے اس رات کے اندر ان لوگوں کی عید کی جو بھی جھلکیاں ہوتی ہیں وہ رات میں پوری نظر آ جاتی ہیں. شراب، کباب اور جو ہے نہ جانے کتنی لڑکیاں اپنی زندگیوں کو داؤں میں لگا دیتی ہیں. اور اس بات کا ریسرچ یہ بات جو ہے یہ بات ریسرچ ہے، لکھی ہوئی بات ہے، خود جو ہے لکھی ہوئی بات ریسرچ ہے کہ بھی جتنی شراب اس رات میں پی جاتی ہے کسی اور موقع پر نہیں پی جاتی. اور اس رات کے اندر جتنی لڑکیوں کے ساتھ غلط تعلقات، زنا کیا جاتا ہے دوسرے دنوں کے اندر اتنا زنا نہیں کیا جاتا. ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ بات ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی جن لوگوں کی عیدیں اس طرح ہے تو بتاؤ ان کا مذہب صحیح ہو سکتا ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ میں آپ کے سامنے ایک اصولی بات بتایا. بھئی ہر انسان کی عیدیں اس کے مذہب کی ترجمانی کرتی ہے. اس کا مذہب کیا بتاتا ہے اس کا وہ میسج لوگوں کو دیتا ہے. اب ہمارے مسلمانوں کے اندر دیکھیں نہ جانے کتنے غلط طریقے ہمارے مسلمانوں کے اندر آئے.
محرم آیا تو نہ جانے کتنی بدعتیں ہمارے مسلمانوں کے اندر، سفر کا موقع آیا نہ جانے کتنی مسلمانوں کے اندر ہمارے غلط طریقوں پر بدعتیں شروع ہوئی ہیں، شعبان آیا، رجب آیا، ہر مہینے کی الگ الگ طریقے پر ہمارے مسلمانوں کے اندر بدعتیں موجود ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی بدعتیں چل رہی ہیں، اس کے باوجود بھی صحیح بتانے والے موجود ہیں، لیکن ان کے مذہبوں کے اندر ایسا نہیں ہے، ان کے مذہب کے اندر غلط کرا تو سارے لوگ اس کے اندر ملوث رہتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں آپ 25 دسمبر کو اس رات کے اندر شراب، کباب، عورتوں کی چلت پھرت، اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں ہوتی ہیں، اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھی ان لوگوں کی خوشیوں کے اندر ہمارے مسلمان بھی شامل رہتے ہیں، ہمارے مسلمان بھی۔ اور افسوس کی بات میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں، کتنی لڑکیاں نیو ایئر کے نام پر ہمارے مسلمان لڑکیاں اپنی زندگی کو داؤ پر لگا رہی ہیں، ہے کہ نہیں؟ برقع پہنی ہوئی غیر مسلموں کے ساتھ پھر رہی ہے، برقع پہنی ہوئی کئی مسلمان لڑکیاں شراب کے ہاتھ میں باٹل ان کے ہاتھ میں ہے، پوچھنے پر کہتے ہیں کہ حضرت میرا جسم میری مرضی، میرا پیسہ میرا شوق، تمہیں کون پوچھنے والے حضرت، ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے مسلمانوں کے بچوں کا مزاج ہے، اور بچیاں تو بچیاں، لڑکوں کے اندر بھی یہی مزاج ہے۔ آپ دیکھیں شیواجی نگر کے اندر، آپ دیکھیں، ہے کہ نہیں؟ وہاں چلے، وہاں دیکھیں، وہاں دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ بھئی کئی مسلمان لڑکیاں بھی وہاں موجود، مسلمان لڑکے بھی وہاں موجود ہیں۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے بھئی، خوشی کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، حالانکہ شریعت مطہرہ کے اندر یہ بات ہمیں بتائی گئی کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کے اندر آنے کے بعد اپنی پیدائش کے نام پر خوشی منانے کی ہمیں اجازت دی؟ نہیں دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اس بات کا پیغام دے کر گئے کہ بھئی اللہ کی عبادت کی جائے، مجھے جو ہے رسول مان کر مجھے میری اتباع کی جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا کے اندر پیدا ہوئے تو حضرت مریم کے پاس آ کر لوگوں نے کہا کہ مریم تم نے غلط حرکت کی ہے، تو حضرت مریم نے کہا کہ بھئی میں تو روزہ ہوں، میں بات نہیں کر سکتی، جو بھی مجھے پوچھنا ہے میرے بچے سے پوچھ لو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ایک میسج دیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ ہمارے مسلمانوں کو اب دیکھا گیا کئی مسلمان کرسمس کی مبارکبادیاں دی ہیں، دیے نہیں دیے؟ فونوں کے اندر آپ دیکھے ہوں گے۔ بھائی دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھے، ایک بات میں آپ کو ذہن میں رکھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی ہمیں تعلیم دی ہے قرآن مجید کے اندر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ نے کہا میں ایک ہوں، میرے ساتھ نہ میری بیوی ہے، نہ میرے بچے ہیں، نہ مجھے اولاد ہے، نہ میرا خاندان ہے، نہ میرا کنبہ ہے، میرے ساتھ کوئی نہیں، میں تنہے تنہا ہوں۔ اللہ ایک ہے، ہمارا اس بات کا عقیدہ ہے۔ حالانکہ کرسمس کے اندر نام پر جو مبارکبادیاں ہمارے مسلمانوں نے دی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ 25 ستمبر کو آپ نے دیکھا ہوگا کئی مسلمانوں نے ہمارے کرسمس کی مبارکبادیاں دے رہے ہیں، یہ مبارکبادیاں ان کو وش کر رہے ہیں، ان کو وش کر رہے ہیں۔ بھئی کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ حضرات؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بھئی اللہ تعالیٰ انسان کو ہر چیز کے گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ شراب پی لیا اللہ چاہے تو معاف کر سکتے، کوئی گناہ کر لیا اللہ چاہے تو معاف کر سکتے، لیکن اللہ کے برابر کسی کو شریک کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں، چاہے اولاد ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے خاندان ہو، چاہے ماں باپ ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کو پاک ماننا ہے۔ تو ہمارے مسلمان جو ہے، کئی مسلمان ہر ایک کو مبارکبادیاں بھیجے ہیں، اس لیے جن لوگوں نے اس طرح کیے ہیں پہلے اللہ سے توبہ استغفار کرے، یہ بڑی غلط حرکت کی بات ہے۔ اور میرے بھائیوں، روایت اور حدیث کے اندر ہمیں دیکھیں ایک بات، یہ نیا سال جو آ رہا ہے نا، یہ ہمارے لیے خوشی کا موقع نہیں بلکہ ہمارے لیے غم کا موقع ہے۔ بھئی ایک سال میرا گزر گیا، آدمی اس سے خوش ہونا ہے یا رونا ہے؟ مجھے بتاؤ، رونا ہی نہیں ہے۔ بھئی لوگوں کو اس بات کا دھیان تک نہیں، ہمارے مسلمانوں کو ایک دن ان کا گزر رہا تو انہیں سوچتا کل کا دن بیکار گزرا، کیا بھی مزہ نہیں آیا، کیا بھی مزہ نہیں آیا۔ حالانکہ مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی میں ترقی ہونا،
آج یہ کام کیا تو کل کے دن دوسرا کام میں کرنا, نیکیوں میں آگے بڑھنا, یہ مسلمان کی ترقی کی علامت ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے جو ہے کتابوں کے اندر جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود قول ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے, کسی چیز پر اتنا مجھے شرم نہیں آیا جتنا کہ ایسا دن گزرے جس پر میرے اوپر جو ہے سورج غروب ہو جائے, میرے اوپر دن گزر جائے اس حالت میں کہ میرا دن جو ہے اس میں کم ہو گیا. اور پھر آگے فرمایا کہ میرے عمل میں اضافہ نہیں ہوا. بھئی میرا دن گزر گیا, اب میرا دن گزر گیا تو میری زندگی کے اندر کیا عمل آئے, میرا اندر اعمال کے اندر کن عمل کے اندر میرا جذبہ پیدا ہوا اور کون کون سے عمل میں نے کیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں پر غور و فکر نہ کرے. بھئی دیکھیں ہمارے بزرگوں کے بارے کے اندر, ہمارے بزرگوں کے بارے میں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. بھئی بچپن سے بچوں کو ماں باپ اس بات کی تعلیم دیتے تھے کہ بیٹا آج جو ہے تمہیں یہ دعا یاد کرنا, تم یہ چیز وہ یاد کرنا, اخلاق کے بارے میں اور بچوں کو جو ایمان کے بارے میں, عقیدے کے بارے میں, ہر نئی چیز ہم اپنے اندر جو ہے علم بھی حاصل کرنا, اپنے بچوں کو بھی سکھانا. ہمیں لا علمی کے ساتھ ہمیں زندگی گزار رہے تو کہا کہ یہ ہے کہ بھئی ہماری زندگی بے ڈھنگی کے ساتھ گزر رہی ہے, بے ڈھنگی کے ساتھ گزر رہی. اب دیکھیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں, نماز تو 5 وقت کی ہم پڑھتے ہیں لیکن ہماری زندگی کے اندر اعمال کا جذبہ کہاں سے پیدا ہو رہا دوسرا وہ بھی دیکھے. جیسا کہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے 5 وقت کی نماز تو پڑھتے تھے لیکن ساتھ ساتھ روزانہ 1,000 نفل نماز پڑھتے تھے, وہ 1,000. اور بعض بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے 2,000 نفل نمازیں پڑھتے تھے. اور ہمارے بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے دن میں 1 قرآن, رات میں 1 قرآن ختم کرتے تھے. یہ عمل کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بھئی خواہشات پیدا ہو جانا, انہیں ایسا کر رہا تو میں ایسا بن رہا ہوں, انہیں ہیرو ایسا بنیا تو میں ایسا بن رہا ہوں, انہیں ایسے کپڑے پہنا تو میں ایسے پہنتا ہوں, انہیں ایسا چل رہا تو میں ایسا چلوں گا, وہ میرا ہیرو ایسا بیٹھ رہا تو میں ایسا کروں گا. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان انہیں اگر پیدا ہوا تو وہ تاریخ کو اپنے گھروں کے اندر اپنے بیوی بچوں کو جما کر اس کا برتھ ڈے کرنا نہیں کر رہا. افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے. بھئی پہلی بات تو مسلمان اپنی آخرت کو بنائے. جیسا کہ آگے جو ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو ہے کتابوں کے اندر لکھا ہے. حضرت نے کہا کہ جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھو کہ ہماری زندگی کا ایک حصہ گزر گیا, ایک حصہ گزرا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ نہیں کہ آدمی کے اندر تکبر آنا, میں بڑا ہو رہا ہوں, اب بڑا ہو رہا ہوں, بڑا ہو رہا ہوں. بچپنا تھا, جوانی آ گئے تو شادی کا شوق, شادی ہو گئی تو بچوں کا شوق, بچے ہو گئے تو پھر ان بچوں کی شادی کا شوق, پھر وہ ہوتے 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 کیا گئی کہاں بھی نہیں, کیا لے کیا بھی نہیں. ہماری زندگی کے حالات ایسے ہیں. حالانکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں اپنی زندگی کو, حضرت فرماتے ہیں جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھو کہ ہماری زندگی کا ایک حصہ گزر چکا ہے اور ہم قبر کے قریب پہنچ رہے. یہ ہماری زندگی کے اندر جذبہ ہونا چاہیے, اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. آگے جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں ایک بات لکھی ہوئی ہے, کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ایام تمہارے عمروں کے صفحے ہیں, یعنی کہ یہ جو زندگی ہے تمہاری, یہ جو تمہاری عمر ہے یہ صفحے کے برابر ہے. جس طرح تم کتاب کھولتے ہو, ایک صفحہ پڑھ لیے تو دوسرا صفحہ تم کھولتے نہیں کھولتے, ایک پیج پڑھ لیے تو دوسرا پیج کھولتے نہیں کھولتے. تو اسی طرح زندگی بھی ایک پیج اگر ختم ہو گیا تو گویا کہ تمہاری آگے کی زندگی شروع ہو رہی ہے. یہ زندگی کی مثال ہے انسان کی, ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی انسان بوڑھا ہونے کے بعد انہیں افسوس کیا کرتا معلوم؟ سب سے بڑی چیز اسے افسوس, شرمندگی اس بات پر ہوتی ہے کہ بھئی اللہ کاش مجھے جو ہے وہ جوانی, وہ طاقت مجھے واپس آ جائے تاکہ پھر میں عبادت کر سکوں, ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں یہ تمہاری زندگی صفحے کی مانند ہے, اس لیے تم ان صفحات پر, ان پیجوں پر اپنی زندگی کے عمل میں ہر عمل کو اچھا عمل پیش کرو. اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ سرکار دو عالم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جب بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت میں اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بندہ کھڑا ہوگا, وہ انسان کھڑا ہوگا. اللہ اس سے کہیں گے تیرے نام, ہم تجھے حساب و کتاب بعد میں لیں گے, ہم تیرا حساب و کتاب بعد میں لیں گے. تو نے دنیا کے اندر جو بھی حرکتیں کی ہیں ہم اس کا حساب و کتاب بعد میں لیں گے. پہلے اللہ کہیں گے جو تیرا نام اعمال ہے اس نام اعمال کو تو خود پڑھ اور تیرا خود تو فیصلہ کر لے.
اور وہ آدمی کہے گا اللہ بڑا تعجب کی بات ہے کہ جو ہے چھپی ہوئی باتیں میں نے چھپ کر جو باتیں کہیں وہ بات بھی اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بھائی انسان کے ہر عمل کو لکھا جا رہا ہے. خدا کی قسم میں کھا کر کہہ رہا ہوں، ہر آدمی کا، چاہے میرا ہو یا آپ کا ہو، دنیا کے اندر ہم جتنے لمحے گزار رہے ہیں، ایک ایک سیکنڈ ہم کیسے گزار رہے ہیں، وہ ساری باتیں اللہ ہم سے لکھا رہے ہیں، ساری باتیں لکھا رہے ہیں. جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تمہارے درمیان ہم نے 2 فرشتوں کو رکھا ہے، وہ دونوں فرشتے تمہارے ہر چیز کو وہ لکھتے رہتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ جو زندگی میری گزری ہے اس زندگی کو ہم افسوس کے ساتھ آئندہ ہماری زندگی کے اندر اور اچھا کرنا، ہمیں اور اچھا گزارنا. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے چھوڑ دے، فضول چیزوں کو چھوڑ دے. اسلام کی خوبی کیا ہے بھئی؟ اسلام کی خوبی کیا ہے؟ آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی اسلام کی خوبی کیا، تمہارے مذہب کی خوبی کیا؟ بھئی ہمارے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ہم جو ہے غیر غلط کاموں کو چھوڑنا، یہ اسلام کی خوبی ہے یہ. اور ہمیں اسلام اس بات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کے رسول کی اتباع کا شوق ہونا چاہیے، غیروں کا نہیں. آگے جو ہے اسی طرح کی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھائے گا. تو ہم جو ہے اسلام کے اندر جب چل رہے تو ہمارا مزاج، ہمارا ضابطہ ایک اصول یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کو اپنا آئیڈیل مانیں. ہر چیز کو اللہ کے رسول نے نئے سال کے شروع میں، نئے سال کے آنے پر ہمیں کیا تعلیم دیے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نیا سال آئے، جب نیا مہینہ آئے تو ہم اس دعا کو پابندی کرے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواد من الشیطان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دعا کی تعلیم دی ہے. جب بھی یہ جو ہے، جب بھی تم نیا چاند دیکھو، نیا سال آئے تو اس دعا کی پابندی کرو تاکہ تمہاری زندگیاں اس نئے سال کے اندر صحیح طریقے سے گزرے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور نیا سال ہمیں 2 چیزوں کی تعلیم دیتا، نیا سال ہمیں 2 چیزوں کی تعلیم دیتا ہے. نئے سال جب بھی آئے تو ہم 2 چیزوں کی پابندی کریں. پہلی چیز جو ہماری زندگی گزری ہے اس زندگی پر ہم افسوس کریں، بھئی میری زندگی کیسے گزری، اب کیا کرنا چاہیے. ہماری زندگی کے اندر یہی ہونا چاہیے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اللہ کے رسول نے فرمایا تم خود اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. ہم محاسبہ کریں، میری زندگی جو پچھلے گزری ہے اس زندگی کے اندر میں نے کیا کیا، میں پہلے پیچھے کیسا تھا، اب مجھے آگے کیا بننا چاہیے. ہماری زندگی کو یاد کرے. جب بھی نیا سال آئے تو نئے سال کے بعد ہماری زندگی کے اندر اور کچھ تبدیلی آنا. بھئی پیچھے 1 سال میرا گزریا، میں کیا کریا بھئی، کیا کریا بھئی، ہم اپنی زندگی کو یاد کرے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلے میں جو ہے بے ڈھنگا تھا اب اچھا بن گیا، پہلے میں بے نمازی تھا اب نمازی بن گیا، پہلے میں جو لوگوں کو گالیاں دیتا تھا اب گالیاں چھوڑ رہا ہوں، پہلے میں جو غلط حرکتوں کے اندر ملوث تھا اب میں چھوڑ رہا ہوں، پہلے میں جو ہے حرام کھانے کا عادی تھا اب میں چھوڑ رہا ہوں. یہ جب چیزیں ہماری زندگی کے اندر پچھلی زندگی کو یاد کرتے ہوئے افسوس کرے. اس لیے اللہ کے رسول نے ہمیں یہی فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. تم حساب لو خود اس کا کہ تمہارا حساب لیا جائے. قیامت میں اللہ ہمارا حساب لے اس سے پہلے کہ ہم خود اپنا حساب لے کر اپنی زندگیوں کے اندر بدلاؤ پیدا کرے. اور آگے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا کہ بھئی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر قبل اس کے کہ تمہاری موت آئے، موت سے پہلے اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو. جو زندگی تم نے گزاری ہے بے ڈھنگی اس زندگی کو اپنی جو ہے صحیح کر لو. یہ نہیں کہ بھئی ہم جو ہے بے ڈھنگوں کی طرح وہی زندگیاں جو ہماری گزری ہیں
वहीं हम बेढंगी की तरह जिंदगियां गुजारे, ये हमारे लिए सही नहीं है। और आगे अब हमारे लिए क्या करना चाहिए? पहली बात तो मैंने आपको बताया, जब भी नया साल आए तो पहली चीज क्या करना है? पिछली की जिंदगी याद करके हमें रोना चाहिए। जैसा कि हजरत सहाबा रजी अल्लाह अन्हु के बारे में लिखा है, एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए, एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए, नौजवान सहाबी थे, अल्लाह के रसूल की मजलिस में फजर में आए और अल्लाह के रसूल के पास बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल ने उस नौजवान सहाबी को देखकर मुस्कुराया। वो सहाबी पूछे कि नबी जी क्या बात है, आप देखकर मुस्कुरा रहे? उस सहाबी से कहा कि मैं तुझे यह पूछना चाहता हूं, तेरा कौन सा वो अमल है रात में जो तूने किया है जिसकी वजह से तेरे उस अमल से फरिश्ते भी ताज्जुब कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? फरिश्ते भी ताज्जुब कर रहे हैं। उस सहाबी ने कहा कि नबी जी क्या भी बात नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं नहीं, तू बताना चाहिए। तो उस सहाबी ने कहा कि नबी जी मैं रात में सोया हुआ था, अचानक मुझे जो है अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई, जो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जो बुराइयां कर रखा था, जो मैंने बुतों की इबादतें की, बुतों के सामने सिर झुकाया और मैंने आपको बुरा भला कहा, इस्लाम के खिलाफ मैंने बुरा भला कहा, वो चीजें मुझे याद आ गई, इसलिए मैं पूरी रात बैठकर रो रहा था। अब रोते रोते जब मेरी आवाज बुलंद होने लगी तो मैं घर से बाहर निकल गया और पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ की चट्टान के पीछे पूरी रात बैठकर अपने गुनाहों को याद करते हुए रोया हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे इसी अमल की वजह से, तेरे रोने की वजह से आसमान के फरिश्तों ने भी रोया है। तो हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, पिछली जिंदगी को हम याद कर कर रोए, अल्लाह में पीछे ऐसा था, अब मुझे क्या करना चाहिए? आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की तालीम दी है मुस्तकबिल हमें कैसे बनाए। अब एक साल हमारा गुजर रहा है, 2024 गुजर रहा है, 2025 अब शुरू हो रहा है, तो हमारी जिंदगियों के अंदर यह होना चाहिए भाई मैं पिछली जिंदगी में कैसे था, आगे मेरी जिंदगी के अंदर हम क्या करें। देखिए शरीयत इंसान को सिर्फ दीन पर चलाना नहीं सिखाती। मेरी बात समझ आ रही है? एक अहम बात मैं आपको कह रहा हूं, बाज लोगों के जहन में यह बात रहती है क्या हजरत खाली दीन दीन दीन, ये क्या हजरत खाली दुनिया नहीं, क्या बोलते हैं। बाज लोगों का मिजाज होता नहीं होता है। देखिए शरीयत मुताहरा हमें सिर्फ दीन का पाबंद नहीं करता, शरीयत हमें दीन के साथ साथ दुनिया के मामलात में भी सही तरीके की रहनुमाई करता है। आप जो है दीन पर भी चले, दुनिया का माल भी हासिल करें, लेकिन उसका रास्ता सही होना चाहिए, रास्ता सही हो। इसलिए जो है आगे हमें क्या करना चाहिए? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की तालीम दी, हमें इस बात की तालीम दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इग़्तनिमन खमसन क़ब्ल खमसिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। अल्लाह के रसूल ने आगे फरमाया शबाबक क़ब्ल हरमिका। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले अपनी गनीमत समझो, पहली चीज। दूसरी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वसीहतका क़ब्ल सकमिका। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपनी सेहत को, बीमारी को, सेहत को, तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले जो है गनीमत समझो। बीमार होने के बाद अफसोस कर रहे हैं तो ये बात जो है अफसोस की नहीं होती, सेहतमंदी में जो आदमी कर सकता है कर लेना चाहिए। बात समझ में आ रही? देखिए हमें शरीयत दीन भी समझा रही है, दुनिया भी समझा रही। दीन पर भी आप चले और जो है दुनिया पर भी अमल करें, इससे शरीयत आपको रोकती नहीं है। और आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया वग़िना का क़ब्ल फ़क़्री का। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मालदारी को फक्र व फाके से पहले गनीमत समझो। ये दुनियादारी की बात होनी नहीं हो रही। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ने तुम्हें माल दे रखा है, इस माल को गनीमत समझो इससे पहले कि तुम गरीब हो जाओ। हमारे लोगों का एक मिजाज है, हमारे लोगों का एक मिजाज है, पैसा आ गया यहां उड़ाया, यहां उड़ाया, यहां उड़ाया, होता नहीं होता है। हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपने मलफूजात के अंदर ये बात लिखे है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपने मलफूजात के अंदर ये बात लिखे है, लोगों से कहा कि लोगों पैसों की हिफाजत करो, जहां खर्च करना उसको खर्च करो, बेजा पैसों की खर्च इंसान को इस्लाम से मुर्तद कर देता। बात समझ में आ रही है मेरी? भाई बेजा इंसान पैसों को हर तरफ उड़ाना शुरू कर दिया, जब फकीर हो गया तो आदमी अपने ईमान को बेचने से भी दूर नहीं करता। मेरी बात समझ में आ रही? आप लोग कई लोगों को देखा होंगे चंद पैसों के खातिर अपने ईमान को बेच रहे नहीं बेच रहे। यही तो हजरत की मिसाल है, पैसों को बेजा खर्च ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने ईमान को आगे चल के इन पैसों के बदले खर्च कर दो।
تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، مالداری کو غنیمت سمجھو، فقر و فاقے سے پہلے مال ملا تو میرا پیسہ میرا شوق کے گھر اڑانا شروع کرنا نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ مال کو خرچ کرنے کا ایک مزاج بنائے. اللہ نے مال دے رکھا ہے، مسجدوں میں لگاؤ زیادہ مال ملا، غریبوں میں یتیموں میں لگاؤ زیادہ مال ملا، اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ، یہ عبادت ہے. بے جا جو ہے شوقوں میں پیسے اڑانا، میرا پیسہ میرا شوق، یہ عقل مندی کی بات ہے. شادیوں میں دیکھیں لاکھوں کروڑوں روپے اڑا رہے، لاکھوں کروڑوں روپے. میرے پاس ایسے ایسے واقعات ہیں، اس ہفتے کی میں بات کہہ رہا ہوں، ایک شادی میں ایک بندے نے 4 کروڑ روپے اڑا رہا. کتنے کروڑ روپے؟ 4 کروڑ روپے. 15 دن تک اس کی شادی نہیں ہوئی. 15 دن کے بعد میرے پاس آ کر کہہ رہا کہ حضرت میرا جویں برابر نہیں، حضرت کہہ دو ایک سیٹلمنٹ کر ڈالو حضرت. میں نے کہا یہ غریب لوگوں کی بد دعائیں ہیں، یہ اللہ کے رسول کی بد دعا ہے تمہارے اوپر، یا اللہ کی تمہارے اوپر لعنت اتری ہے کہ اللہ نے کہا کہ شادی کو آسان کرو، تم نے شادی کو مشکل بنایا، یہ اللہ نے تم پر لعنت نازل کی ہے. اب انہیں رولے کو بیٹھا حضرت کیا کرنا آپ کو. اس لیے مال دیا تو اڑانا نہیں، خرچ کرنے کا ایک طریقہ سیکھے. شادی ایک آسانی طریقے سے ہم کریں. تو بہرحال وہ الگ موضوع. آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے جو ہے اس کی غنیمت سمجھو. فارغ وقت جتنا بھی وقت ہے ہم اس کو عبادت میں لگائے. 5ویں چیز اللہ کے رسول نے آگے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اللہ کے رسول نے آگے فرمایا اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. اس لیے میرے بھائیوں یہ سال آ رہا تو گیا کہ ہم یہ نہ سمجھے ہم خوش ہو گئے، بڑا ہوگا. نوجوان 16 سال اور 17 سال کا ہوگا، 2 سال کے تو میں نے شادی کر ڈالتی ہوں، بولو خوش نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہے. زندگی کو بدلاؤ، اپنی آگے زندگی کو اچھی بناؤ. سال گزرا تو کہ ہم اپنی زندگی کو فیوچر کو بنانا ہے. تو دعا کرے کہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَقُولُوا قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.